الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاءين تلاوة كلام الله وشربة العسل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشفي القرآن فلا شفاه الله من لم يكفي القرآن فلا كفاه الله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ قادیانی کی جو باتیں ہوئی اس کے اندر یہ بات تھوڑی عجیب و غریب ہے، لیکن کل مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی اور پرانی کچھ یادیں تازہ ہوئی۔ میں سوچا اور ہمارے بھائیوں نے بھی سوچا کہ اس کے بھی تعلق سے، علاج کے تعلق سے کچھ بات ہمارے سامنے آ جاوے۔ بھائی دیکھو، عام طور پہ ہمارے ذہن میں ایک بات یہ ہے کہ یہ دور میں جادو، جنات، حسد، نظر یہ سب بہت عام ہے، اور میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ 95% لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، اور علماء کرام بھی اس میں مبتلا ہیں۔ لیکن ذہن میں یہ بات ہے بہت سارے لوگوں کے کہ جیسا سفلی ہے، جادو ہے، ناپاک ہے، اس کا علاج جو ہے وہ ناپاک سے ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آئے گا، باطل جائے گا، روشنی آئے گی، اندھیرا جائے گا۔ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور باطل کو تو ٹوٹنا ہی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، اس کے اندر شفا ہے اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شفا کو اپنے پر لازم پکڑو، ایک اللہ کے کلام کی تلاوت اور دوسرا شہد پینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدواء القرآن، بہترین دوا قرآن ہے۔ اب یہ ہے کہ قرآن سے علاج کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ہر وہ آیت جس کے اندر اللہ کی بڑائی، جہنم کا ذکر، شیاطین کا ذکر اور آخرت کا ذکر، اس سے شیطانوں کو بہت تکلیف ہے، تو وہ آیتوں کو جمع کرتے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی منزل ہے جو 33 آیتیں ہیں۔ اسی طرح سے عرب کے علماء عاملین حضرات وہ لوگ اور بھی کچھ جادو کی آیتیں اس کے اندر ملاتے ہیں، نظر کی آیتیں ملاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا ایک علاج ہے۔ بہت سارے علاجات ہوئے، اور جیسے میں ایک دو مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے کینسر جو ہے نا، کینسر، عرب کے علماء فرماتے ہیں کہ کینسر جو ہے وہ صرف جادو، جنات اور نظر سے ہی ہوتا ہے۔ کینسر کوئی بیماری، بلکہ بڑی بڑی بیماریاں، جتنی بھی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، کینسر ہے، ہارٹ ہے، اسی طرح سے گھٹنوں کی تکلیف ہے، جوڑوں کا درد، اسی طرح سے بچے جو نہیں ہوتے اور عورتوں کو بہت خون جاتا ہے، یہ ساری تکلیفیں جنات اور نظر کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک بات اور بھی دھیان رکھے بھائی کہ جادو کی اتنی حیثیت نہیں ہے، اس سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ نظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من یموت بعد قضاء اللہ بقدرتہ بالعین، اللہ کی قضا اور تقدیر کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز تقدیر کے اوپر سبقت نہیں کرتی، اگر کوئی چیز تقدیر کے آگے جاتی تو وہ نظر ہوتی ہے۔ نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے سکتی ہے، یہ بھی حدیث ہے کہ نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے سکتی ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دیکھو سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب مصر جا رہے تھے ان کو یوں کہا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو تم الگ الگ دروازے سے مت داخل ہونا، بلکہ ایک دروازے سے مت داخل ہونا، مختلف الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ تو یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ سب کے سب ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو ان کو نظر لگ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کا اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا حکم دیا، استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق، نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ نظر بد حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق یحضرها الشیاطین وحسد بنی آدم، یہ نظر حق ہے، شیاطین اس کو حاضر کرتے، بنی آدم کا حسد اس کو لاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ نظر کیوں لگتی ہے؟ کوئی آدمی نے کسی کی تعریف کیا، اس تعریف کے اندر اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، بس تو وہ نظر لگ جاتی ہے۔
تو عام طور پہ ہماری عادت ہم کسی کی تعریف کر دیں کہ بھائی کتنا چہرہ کتنا اچھا دکھ رہا ہے، اب اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، نظر لگ گئی کہ بھائی فلاں آدمی کا علم کتنا مضبوط ہے، اب اس میں اللہ کی تعریف نہیں کی، ماشاء اللہ بارک اللہ نہیں کہا تو نظر لگے. کیونکہ ایک آدمی کی تعریف ہوتی ہے، شیطان اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کسی آدمی کی تعریف ہو، فوراً وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرماوے. اب اس کے بعد میں وہ نظر کا اثر کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اب نظر لگ گئی، اور یہ ہے کہ بھائی جادو ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور دیکھو ایک بات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز جب عام ہو جاوے اور اس کا علاج عام نہ ہو. سب سے پہلا علاج ہوا، میں مولانا بلال کو بھی بولا تھا کہ ایک لڑکا احمد آباد سے فون آیا کہ ہمارے حضرت مفتی صاحب نے کہا تھا کہ بھائی وہ جنید کو فون کرو، اس نے کچھ قرآن کے علاج کی ترتیب ہے وہ بتائے گا. وہاں سے فون آیا، میں بولا بھائی دیکھو میں کسی کے گھر پہ نہیں آؤں گا، میں تمہارے کو یہاں سے علاج بتاؤں تو اگر ہو سکتا ہے تو کر لو. بولا اور سنو بھائی، اور سنا تو بولے کہ تھوڑی تھکان لگ رہی ہے، کمزوری لگ رہی ہے. میں بولا الحمدللہ اندر جو چیز ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، ورنہ قرآن سے تھکان کا کیا مطلب ہے. اچھا تیسرے دن بھی کمزوری، چوتھے دن تو ایسی حالت ہو گئی کہ جیسا لگتا تھا کہ ابھی یہ مر جائے گا. اس کے والد نے مجھ کو کہا کہ بھائی یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی جائے گا دنیا سے. میں بولا دیکھو بھائی جانا تو اس کو ویسے بھی ہے، کینسر میں ہے، آپ سوچ لو کھائی دونوں طرف ہے، یا تو ادھر گر جائے گا یا ادھر گرے گا. اس سے اچھا یہ قرآن ہے، اس کو چلنے دو. اچھا میں بولا کہ بھائی وہ بیمار ہو گیا بہت زیادہ، آپ کو کیا ہوا؟ بولے مولانا میں بھی اس کے ساتھ میں سنتا تھا لیکن میرے کو کچھ نہیں ہوا. بولا پھر آپ کو کچھ نہیں ہوا، اس کو ہو رہا ہے تو سوچو نا کیوں ہو رہا ہے، چلنے دو. اور اس کا 9واں دن تھا، اور صبح سے رات تک اس نے قرآن سنا، وہ آیتوں کو سنا اور اس کو کچھ نہیں ہوا. بولے بھائی دیکھو الحمدللہ آپ کے جو جادو وغیرہ تھا وہ سب ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دے دیا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ کا کینسر چیک کرا لو. اب کینسر چیک کرائے تو کینسر بھی نہیں ہے، الحمدللہ سب ختم ہو گیا. اسی طرح سے ہمارے یہاں پہ ایک عورت ہے، اس کے سینے کے اندر گانٹھ ہو گئی تھی کینسر کی. تو ہمارا وہ ایک بامبے میں ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر سلطان پردھان، ایشیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے کینسر کا. تو اس نے بھی بول دیا تھا کہ بھئی یہ کینسر ہو گیا ہے. اب اس کے بعد جب قرآن پڑھے تو خبیث حاضر ہو گیا، معاف کر دو، چھوڑ دو، کبھی نہیں آئیں گے، یہ وہ. قرآن سنتے سنتے کمزور ہو کے وہ نکل گیا. اور پھر اس کے بعد میں بولا کہ بھائی ابھی قرآن اور سنتے رہو. تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ وہ گانٹھ کے اندر کسی نے کیمیکل ڈال دیا ہے، اتنی جلن ہوتی تھی اور الٹی جلاب چالو ہو گئے. 2 دن تک ایسا چلا. 2 دن کے بعد کہا کہ اب وہ گانٹھ چھوٹی ہو گئی اور ایسا کچھ لگتا نہیں ہے، اب قرآن سننے سے کچھ ہوتا نہیں. بولا بھائی واپس چیک کر لو. 2 دن پہلے کا رپورٹ اور 2 دن کے بعد کا رپورٹ، اس کے اندر بتایا کہ کینسر ہے ہی نہیں، چربی کی گانٹھ ہے، ختم ہو گیا الحمدللہ. ہمارے سورت میں ایک صاحب تھے تو ان کی بیوی کو خون بہت جاری رہتا تھا، اور خون کے بارے میں حدیث ہے الاستحاضۃ من الشیطان. تو ڈاکٹروں نے جب ٹیسٹ وغیرہ کیے تو کہا کہ بچے دانی کے اندر کچھ گانٹھیں ہیں، 5-6 گانٹھ ہے، تو اس کا آپریشن کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلو بمبئی میں اپنا آپریشن کریں گے. چلو بمبئی آئے تو کسی نے قرآن کے علاج کی ترتیب بتایا. میں نے بھی فون پہ تھوڑا سے ساتھ دیا کہ بھائی چلو، میں ان کو ترغیب دیا. انہوں نے قرآن سننا چالو کیا. تو صبح سے سنتے سنتے رات ہو گئی. اب اس رات میں انہوں نے رات الٹی ہوئی، دوسرے دن صبح میں ایک الٹی ہوئی، اور پھر اس طرح سے بہت خون نکلا اور خون بند ہو گیا. اور پھر اس کے بعد میں جب دوسرے دن آپریشن کے لیے گئے تو آپریشن کے پہلے ایک نارمل سونوگرافی ہوتی ہے. وہ سونوگرافی کے اندر دیکھا کہ بچے دانی میں تو گانٹھ ہے ہی نہیں. بولے تم کون کائے کے لیے آئے؟ تو بولے بھائی اس کے لیے. تو پہلے کا رپورٹ دونوں رپورٹ دیکھا، 2 دن کے اندر الحمدللہ فرق ہو گیا. تو صرف قرآن سننا ہے، کچھ کام نہیں کرنا ہے. اصل تو قرآن پڑھنا ہے. اور یہ بات اپنے ذہن سے نکال دے کہ بھائی سفلی کا علاج سفلی سے ہوتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے کلام میں ہر چیز میں شفا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. تو اور بھی بہت ساری بات ہے لیکن ابھی وقت نہیں ہے، پھر کسی وقت. اچھا ایک آخری بات، چلو ایک آخری واقعہ بیان کر دیتا ہوں. اب یہ ہے کہ ایک اور آدمی کو لے کے آیا، 16 سال سے ان کے گھر میں جادو تھا. تو میں بولا بھائی یہ قرآن سنو. گھر میں جا کے قرآن چالو کیا، اس کی بیوی کو سنا تو خبیث حاضر ہو گیا بدن پہ. وہ خبیث بولتا ہے کہ بند کرو، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. وہ لوگ بولے مولانا یہ تو ایسا بولتا ہے کہ یہ قرآن سننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. بولا دیکھو وہ بول رہا ہے نا کہ نہیں ہوئے گا، مطلب کچھ ہو رہا ہے. بولے اچھا نہیں ہوئے گا نا تو سب کو معلوم پڑ جائے گا کہ نہیں ہوا. تو تو بول رہا ہے نا کہ نہیں ہوئے گا، مطلب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کو چلنے دو. اچھا بولے نہیں جاؤں گا. کبھی بولتا نہیں جاؤں گا.
اچھا میں مت جا، ادھر ہی رہے، قرآن سن. ہم لوگ تیرے کو تھوڑی بولتے تو جا ادھر ہی رہے قرآن سن. بعد میں بولتا ارے بھائی میرے کو جانے دو، میرے چھوڑ دو. اچھا پھر ایسا ہوا کہ وہ خبیث نے یوں بولا کہ 16 سال کی پوری سٹوری بیان کیا کہ میں یہ آیا تھا، اس نے جادو کیا، یہ کیا ہو گیا. اور بولے جس جادوگر نے مجھے بھیجا ہے یہاں، وہ آج نہیں تو کل یہاں پہ مجھے لینے کے لیے آئے گا. اور واقعی میں 5 دن کے بعد پالن پور سے ایک سادھو آیا بمبئی، ایڈریس ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی گھر میں جس میں قرآن چالو تھا. وہ بولتا تھا میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں نے 500 روپے میں یہ جادو کیا تھا، لیکن میں 5 لاکھ روپے دیتا ہوں، یہ میرے کو میری چیز واپس دے دو. اور اس کے بعد میں ہم لوگوں نے مشورہ کیے تو بولے بھائی چلو اگر وہ لے کے جاتا ہے تو لے کے جانے. تو اس نے کرتے کا ایسا کونے کا کپڑا کاٹا اور اس کے عورت کے اوپر گھما کے بولا چل ساتھ میں. ایسا کر کے اس کو لے کے نکل گیا. الحمدللہ 16 سال کا جادو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. لیکن بس یہ ہے کہ قرآن کے علاج کی ترتیب کو اپنے یہاں پہ بھی چالو کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دیں.